فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے نماز تراویح میں جو ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے والے اور اس کا انکار کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانے اور جو انکار کرے وہ برابر نہیں ہے۔ پھر فرمایا جو اہل تقویٰ اور حقیقی عقل مندوں کی صفاتیں ہیں وہ اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے، وعدہ توڑتے نہیں ہیں، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے، حساب کے دن سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے اعلانیہ اور خفیہ خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ بڑی کمال صفات ہیں، ساری ہی کمال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تورات میں صفات موجود تھی کہ آپ شور و غل نہیں کرتے، گلیوں بازاروں میں شور نہیں مچاتے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے، معاف فرما دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نشانیں بیان فرمائی، نشانیاں اور اوصاف بیان فرمایا، فرمایا یہ صفاتیں جن کے اندر ہوتی ہیں ایسے لوگوں کو اللہ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، اور ایسے نیک لوگوں کے مسلمان آبا و اجداد، بیویاں اور اولاد کو بھی اللہ رب العزت نے جنت میں داخل فرمایا ہے۔ اور جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا وہ انہیں توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ بدبختوں کی نشانی ہے جو اللہ نے بیان فرمائی۔ نیک بندوں کی صفاتیں وہی ہیں جو آج بیان ہو چکی ہیں۔ رشتوں کو توڑنا نہیں چاہیے، تعلق توڑنا نہیں چاہیے، بلکہ تعلق جوڑنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق کو جوڑو۔ تعلق توڑنا نہیں، جو کہ میں نہیں بلاتا، جو کہ میرا کوئی تعلق نہیں، اسے کو ہمیں کوئی تعلق نہیں، ہمیں کوئی تعلق نہیں، اللہ نے تعلق بنا دیے، تو کون ہوتا توڑنے والا؟ ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ جب رب نے تعلق بنا دیے ہیں، بھائی بھائی کا بنا دیا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا بنا دیا، تو کون ہوتا ہے توڑنے والا؟ ہاں، وضاحت کر دوں، ناراضگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر ایک بندہ پٹھے کاموں میں لگا ہے، غلط کاموں میں مبتلا ہے، زنا، بدکاری، بے حیائی، فحاشی اور ریانی میں مبتلا ہے، تو ایسے بندے سے ناراضگی رکھی جائے گی تاکہ اس کو سبق ملے۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا بیان کرتا ہے، ایسے شخص سے ناراض ہونا اللہ کے لیے کوئی حرج نہیں۔ جو فراڈ بازی، دھوکے بازی کرتا ہے، اللہ کے لیے ناراض ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تعلق توڑنا نہیں ہوتا، کسی کی اصلاح کے لیے
اسے سمجھانے کے لیے اس طرح کے ماحول بنائے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 50 دن اصحاب کو نہیں بلایا جو غزوہ سے پیچھے رہ گئے تھے، تو یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ حقیقت بیان کر دی۔ پھر اللہ رب العزت نے عبادت ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جن کے دلوں کا اطمینان اللہ کا ذکر سے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر جب کرتے ہیں دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے، وہ ایمان والے ہیں۔ اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے، دلوں کی تسلی ہے ذکر الہی، دلوں کی ضیا ذکر ہے مصطفیٰ کا، جو کرتا ہے دل سے غلامی نبی کی، وہی ہے حقیقت میں بندہ خدا کا۔ دلوں کی تسلی ذکر الہی، کہیں بھی چلے جائیں، کسی کونے میں بھی چلے جائیں، دل پریشان رہے گا اگر اللہ کا ذکر چھوڑ دیا۔ اور جو رب کو یاد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو مجھے تنہا یاد کرتا ہے میں اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اکیلے یاد کرتا ہوں، اور جو مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کی بہترین مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں، ایک بلشت آئے تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں، ایک گز آتا ہوں، چل کے آئے تو اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، رغبت کرتا ہے، پھر اللہ کی رحمتیں بڑی تیزی کے ساتھ اس بندے کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اللہ قرب خاص عطا کرتا ہے۔ کوشش انسان جب کرتا ہے نا میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے اسے اپنے قریب فرما لیتا ہے، بڑی تیزی سے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کی ہو۔ پھر اس کے بعد کافروں کا انجام بیان فرمایا کہ محمود علیہ السلام آپ غمگین نہ ہو، آپ سے پہلے بھی انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا ہے، پھر ان کو جو عذاب پہنچا اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر شادی کیوں کی ہے آپ نے، اگر بشریت کا لبادہ اوڑھ کے آئے ہیں تو پھر اگر آپ نبی ہیں تو ہم جیسے بشر کیوں ہیں، آپ کے بچے کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بتائیں نا تورات میں، انجیل میں، زبور میں پہلے جتنے انبیاء کا ذکر ہے وہ بشر نہیں تھے، ان کو تو تم مانتے ہو، اور مجھے تم اس لیے صرف نہیں مانتے کہ بغض رکھتے ہو کہ تم یہ چاہتے تھے کہ اب آخری نبی بنی اسرائیل سے آئیں، میں بنی اسماعیل سے پیدا ہوں۔ بھائی یہ کیسا سوال ہے؟ پہلے جتنے انبیاء آئے تھے سب کی شادیاں ہوئی، سب کے بچے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انہیں فرما دیں آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے گئے سب بیوی بچوں والے تھے۔ کفار و مشرکین نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ اعتراض کیا تو اللہ نے اس کا یہ جواب ارشاد فرمایا۔ پھر سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے، 7 رکوع ہیں اور 52 آیات ہیں، مکی صورت ہے۔ اس صورت میں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، آپ کی دعاؤں کا ذکر ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا نام ہی سورہ ابراہیم رکھا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام پاک کو آپ پر اس لیے اتارا گیا کہ آپ اپنے رب کی توفیق کے ساتھ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں داخل فرما دیں، اپنے رب کے راستے کی طرف جو ساری موجودات کا مالک ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سمجھا سکے۔ جو قوموں کی زبانیں تھیں ان زبانوں میں اللہ رب العزت نے اپنا پیغام دیا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب میں تشریف لائے تو اللہ نے قرآن بھی عربی میں، اپنا پیغام بھی عربی میں نازل فرمایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے
علامہ اسماعیل حق بھی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ 7 لاکھ زبانوں کا علم، 100 پیشے حضور جانتے تھے۔ اور یہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ کی اپنی تحقیق ہے۔ حقیقت حال کوئی نہیں جانتا بابا، حقیقت حال کوئی نہیں جانتا۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ یہ حقیقت نبی علیہ السلام کی کوئی نہیں جان سکتا۔ اپنی تحقیق سے انہوں نے یہ بات کہی کہ 7 لاکھ زبان ہے، اور یہ بھی کم نہیں ہے، 7 لاکھ زبان۔ کوئی بھی امتی کسی لینگویج میں حضور کو یاد کرے، آپ اس کو سنتے بھی ہیں، سلام کا التجا کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں، کسی بھی لینگویج میں یاد کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا کہ آپ کے رب نے حکم دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تمہیں تمہاری نعمتیں اور بڑھا دوں گا، لیکن اگر تم نے میری ناشکری کی اللہ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ نعمتیں عروج زوال تب آتا ہے جب انسان ناشکرا بن جائے۔ شکر گزاری، عاجزی، انکساری دائمی نعمتوں کا حصول ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی خوب بات ارشاد فرمائی، فرمایا جب اللہ رب العزت کسی کو نعمت دیتا ہے اور وہ اس نعمت پر یہ کلمہ کہتا ہے الحمدللہ، یہ کلمہ فرمایا اللہ رب العزت کے نزدیک اس نعمت سے بھی زیادہ عزت والا ہے، عظمت والا ہے، یہ الحمدللہ۔ اور پھر اس سے اللہ نعمتیں اور بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ شکر ادا کرنا چاہیے، زبان سے، دل سے، اعضائے بدن سے۔ زبان سے شکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، نعمتیں ملے تو کہے الحمدللہ۔ اور دل میں ہر قسم کا بغض، کینہ، حسد دور رکھے اور اپنے دل کو بھی ذکر الہی میں مشغول کرے۔ جھوٹ نہ بولے زبان سے، 2 نمبری نہ کرے، اور اعضائے بدن سے اللہ کے حضور سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ ان سارے اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شکر کے لیے بڑا بڑا واقعہ ہم فرماتے تھے، آنکھوں سے اشک جاری ہوتے، اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اتنی شانوں والا بنایا، کائنات کے خزانے آپ کو عطا فرما دیے، مالک و مختار بنایا، ہر چیز آپ کے حکم کے تابع ہے، پھر اتنا زار و قطار ہوتے ہیں، قیام کو اتنا طول دیتے ہیں، تو فرمایا اے عائشہ صدیقہ، اے مومنوں کی ماں، جب اللہ نے مجھے اتنی شانوں والا بنایا ہے تو بتاؤ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ میں اللہ کا شکر ادا کروں، تو یہ اللہ کا فضل ہے بھائیو، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، اللہ کا فضل ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جہنم کی وعید اور مجرمین کا مکالمہ بیان فرمایا۔ کفار نے رسولوں سے کہا کہ ہم آپ کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے، اللہ رب العزت نے ان سب کے جواب میں فرمایا کہ ظالم متکبر ہلاک ہوں گے، اور ان کی جگہ انبیاء کے متبعین زمین کے اقتدار کے وارث بنا دیے جائیں گے۔ ظالم جتنے سارے ہلاک ہو جائیں گے، پہلے بھی ایسے ہوا، اب بھی ہلاک ہو، قرب قیامت سب ظلم ختم ہو جائے گا، ایک ہی اللہ رب العزت کی الوہیت وحدانیت کا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا رہے گا۔ زیادہ دیر تک ان لوگوں کی حکمرانی نہیں ہوتی، اللہ رب العزت ظلم کو ختم فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال ایک اچھی ذات کے درخت کی ہے جس کی جڑیں گہری ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ جو کلمہ ہے، دین ہے،
اس کی ذات، اس کی جو مثال ہے یہ اس درخت کی طرح ہے جس کی شاخیں آسمان و زمین میں پھیل، جو بڑا تناور ہے، لیکن فرمائیں جو کلمہ خبیثہ ہے اس کو اللہ نے کسی جگہ قرار نہیں بخشا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں فرمائی، عرض کی اے میرے رب مکہ کو امن والا شہر بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو بے آب و گیا وادی میں لا بسایا ہے، جہاں ریت ہے، جہاں درخت ہے، کچھ آبادی یہاں پہ نہیں۔ یا الہی اے رب تو کھلے چھپے حالات سے واقف ہے، مولا یہ دیکھ لے سارے نظام، تو یہاں پر انہیں وسیع رزق عطا فرما۔ پھر آپ نے یہ دعا فرمائی، اے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ اے میرے رب میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، مجھے میرے والدین اور سارے مومنوں کو بخش دے۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ اس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے بیان فرمایا، فرمایا جو ظالم ہے قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سن لو اللہ ظالموں کے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، وہ ان کو اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یہ اٹھائے باغ رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوں گی اور دل ان کے اڑے ہوں گے۔ ان کو ڈرائیے اس وقت سے جب ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے، رسولوں کی پیروی کریں گے۔ تو انہیں کہا جائے گا کہ تم تو کہتے تھے ہمیں کبھی زوال نہیں آئے گا، حالانکہ تم ظالموں کی بستیوں میں رہ چکے ہو۔ اللہ نے کیسا ان کے ساتھ سلوک فرمایا۔ فرمایا تم بڑا یہ متکبرانہ طور پہ کہتے تھے کہ ہمیں زوال نہیں آئے گا، وہ بستیاں، وہ قوموں کے عذاب کو دیکھو، یاد کرو جن کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا اور انہیں کسی قسم کے حوالے سے اللہ نے مہلت دی تھی، جب عذاب آیا تو سب کچھ ختم۔ پھر سورۃ الحجر کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ یہ ہجر مدینہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے جہاں پر قوم سمود کو تباہ و برباد کیا گیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا جب تم اس وادی سے گزرو نا تو زاروں قطار رو، زاروں قطار رونا ہے، اور اگر رونا نہیں آتا تو فرمایا تیزی سے گزر جانا یا اس سے قریب ہی نہ جانا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ کہیں وہ عذاب کا اثر تم پہ نہ آ جائے، اور آج بھی اس کا اثر عرب میں موجود ہے، آج بھی اس کا اثر موجود ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں اور عبرتناک وہاں پہ معاملہ ہے، آج بھی اس کا اثر موجود ہے۔ اللہ نے ایسا انہیں تباہ کیا اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور نبی علیہ السلام جب گزرے نا وہاں سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے اپنے چہرے اقدس پر کپڑا ڈال دیا کہ یہاں اس وادی میں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جس شخص پر قرآن اتارا گیا ہے وہ تو مجنون اور دیوانے ہیں، اگر یہ سچے رسول ہوتے تو ہر وقت فرشتوں کو اپنے ساتھ رکھتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم فرشتوں کو بھیجیں گے نا تو عذاب دے کر بھیجیں گے، تم بڑا یاد کر رہے فرشتوں کو، جب فرشتے آئیں گے تو عذاب لے کر آئیں گے۔ اور پہلے دیکھ لو کیا معاملہ ہوئے۔ اس کے 6 رکوع ہیں اور 99 اس کی آیات ہیں۔ اور فرمایا قرآن کی شان اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے کیا ہیں؟ محافظ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اس کی عظمت اور شان ہے۔ کسی کتاب کے حوالے سے اللہ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، یہ صرف اعزاز ملا تو قرآن کو ملا۔ اب اس لیے قرآن کوئی نہیں بدل سکتا، نہ اس کا نظام بدل سکتا ہے، بلکہ یہ اتنی عظمت و شان والی کتاب ہے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ بچہ بچہ اس کا حافظ ہے، بچہ بچہ پوری دنیا میں
حفاظ موجود ہیں، اور عظمت اور شان ہے حافظوں کی۔ آج یہ یہاں پڑھ رہے ہیں، کل قیامت والے دن اللہ فرمائے گا اے حافظ تو نے دنیا میں قرآن سنایا، آج اپنے رب کا قرآن سنا۔ تو یہ الحمد سے شروع کریں گے، والناس کی سین تک پڑھیں گے، ایسے پڑھتے جائیں گے، چڑھتے جائیں گے، چڑھتے جائیں گے، چڑھتے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین من الجنت والناس، وہ جہاں تک قرآن پڑھیں گے اللہ فرمائے گا حافظ آج ساری جنت، یہ جتنا تو نے قرآن پڑھا درجے پا لیے، یہ ساری جنت اللہ نے تیرے نام لگا دی ہے۔ عظمت اور ان کی شان ہے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن پڑھنے والا اور سنانے والا بنائے۔ پھر اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کا ذکر فرمایا اس میں، اور یہ بات ارشاد فرمائی اپنے بندوں کے حوالے سے، فرمایا پرہیزگار جنت میں ہوں گے، ان کے دلوں کی باہمی رنجشیں نکال دی جائیں گی، وہ بھائی بھائی بن کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو فرما دیجئے میں بڑا بخشنے والا ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی، ان کا ذکر فرمایا، اور لوط علیہ السلام کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمائی۔ سورۃ الفاتحہ کا ذکر فرمایا، اور جو قوم سمود تباہ و برباد ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کا ذکر اس لیے فرمایا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ پھر سورۃ النحل کا ذکر ہوا، 16 اس کے رکوع ہیں، آیات 128 ہیں۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ سورت کی آیت نمبر 68 میں نحل کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام اللہ رب العزت نے سورۃ النحل رکھا ہے، شہد کی مکھی کا اس میں ذکر فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے مشرکین کی طرف سے قیامت کے مطالبہ پر فرمایا کہ قیامت آنے ہی والی ہے، تمہیں جلدی کس بات کی ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے، اسی نے آسمان سے پانی برسایا، اسے تم پیتے ہو، درخت شاداب ہوتے ہیں، چوپائے سیراب ہوتے ہیں، کھیتیاں درخت اور پھل پھول اس سے اگتے ہیں، اسی نے دن رات کو تمہارے لیے مسخر فرمایا، چاند سورج اسی کے حکم کے تابع ہیں، اسی نے سمندر جاری فرمائے، اس سے تم ترو تازہ گوشت کھاتے ہو، موتیوں کے زیور بناتے ہو، کشتیاں تمہارا مال تجارت سے لے کر چلتی ہیں سمندر میں۔ یہ اللہ کی شان دیکھ لو، اسی نے پہاڑ نصب کیے۔ ان سب آیات میں اللہ فرماتا ہے کہ عقل مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے سمانے عبرت ہے کہ جب ہم نے سب کچھ پیدا کیا ہے، پھر ہمیں چھوڑ کر کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ خود اپنے آپ کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، وہ خود محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت اس سے پاک ہے۔ پھر فرمایا اللہ پر، قیامت پر اور آخرت کے دن پر تم کیوں ایمان نہیں لاتے، اور حقیقت کو جانتے ہوئے بھی تم غرور سے انکار کرتے ہو۔ یاد رکھو اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو تکبر کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے، جس نے اسے اوڑھنے کی کوشش کی تباہ و برباد کر دیا۔ عاجزی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ نبی علیہ السلام نے عاجزی سکھائی، انکساری سکھائی۔ پھر اہل ایمان کی جو درجات ہیں ان کی بلندی کا ذکر، ہجرت کا جو اللہ رب العزت نے اجر و ثواب رکھا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حساب پہ حساب کو قیامت تک مؤخر فرمانے کا ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ یہ سارے دنیا میں برے کام کرتے ہیں، ہم عذاب اس لیے نہیں دیتے کہ اس حساب کو ہم نے قیامت تک مؤخر کر دیا ہے، قیامت میں بدلہ دیا جائے گا۔ انسانوں کے جرائم اور مظالم اس قدر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر گرفت کرنے پر آ جائے تو کوئی جاندار زمین
ऊपर जिंदा ही न रह सके। अल्लाह फरमाता है इतने जुर्म में अगर अल्लाह पकड़ करने पे आ जाए ना तो कोई जिंदा ही न बच सके। अल्लाह ताला ने जुराइम पर मुहासबा के निज़ाम को क़यामत के दिन तक मुअख्खर फरमा दिया है, जिसे कोई नहीं टाल सकता। फिर अल्लाह फरमाता है, अल्लाह अकबर, कायनात के शवाहिद बयान किए। अल्लाह फरमाता है कि जो जानवर है ना, जानवर जो पाए, इनमें तुम्हारे लिए इबरत है। देखो अल्लाह ताला खून और गोबर के दरमियान में खालिस दूध अता फरमाता है। गाय का दूध, भैंस का दूध, खून और गोबर के दरमियान खालिस दूध, कोई स्मेल भी नहीं होती, खून की कोई गोबर की स्मेल नहीं होती। ये अल्लाह की शान और अजमत है। और फरमाया तुम खजूर और अंगूर के फलों से मशरूब तैयार करते हो। शहद की मक्खी के हवाले से अल्लाह ने बयान फरमाया कि इसे हमने इल्का कर दिया, बात डाल दी इसके दिल में कि पहाड़ों, घरों और दरख्तों पर तुमने छत्ता बनाना है। उसका क्या सलीका है? ऊंचा बनाना। तो हर ये फूल को चूसती है, हर रंग को चूसती है, हर गुल को चूसती है, और जो उसका शिफा है, जो उसका थूक है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिफाउल लिन्नास, तमाम लोगों के लिए हर मर्ज की शिफा रखती है। उसकी अजमत और शान है। फरमाया शहद की मक्खी को देखो कि ये सब जगहों से रस को इकट्ठा करती है, फूलों का रस छोड़ती है, अल्लाह मिलाता है, शहद बना देता है। यही अल्लाह की कुदरत की निशानी है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत सब लोगों के जिस्मों को इकट्ठा करके क़यामत वाले दिन जिंदा फरमाएगा और ऐसे इंसान बना देगा। ये अल्लाह की अजमत और शान है। और शहद की मक्खी के हवाले से उलमा ये बात बयान करते हैं, रस कड़वा होता है, कड़वा रस जब वो रस फूलों से निकालती है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पड़ती है, अल्लाह उसमें मिठास अता फरमा देता है। अल्लाह फरमाता है रिज़्क़ के ज़रिए अल्लाह ने ये मिसाल बयान फरमाई कि बाज़ इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ पर फजीलत अता फरमाई। फरमाया एक इंसान अपने गुलाम को, जो उस जैसा इंसान है, कभी भी रिज़्क़ में अपने बराबर नहीं करता। गुलाम है, आका है, ये बराबर नहीं हो सकते। एक गुलाम काम करने वाला है, एक सुस्त है, ये बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह फरमाता है तुम फिर बुतों को अल्लाह के बराबर क्यों करते हो? अल्लाह तो इतनी अजमत और शान वाला है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है। अल्लाह की साथ वो ज़ात है कि उसने अपनी तौहीद के दलाइल बयान करते हुए बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारी माओ के बतनों से निकाल कर कान, आंखें और धड़कने वाला दिल किस तरह अता किया। आसमान की फिजाओं में उड़ने वाले परिंदों को किसके दस्ते कुदरत ने थाम रखा है। तुम्हें तुम्हारे रिहायशी मकानात और उनमें आराम सुकून किसकी वजह से है। अल्लाह फरमाता है जानवरों की खालों को इस्तेमाल में लाने के लिए अकल किसने अता की है। पहाड़ों में छुपने की जगह और जिन्हें बनाने का फन तुम्हें किसने दिया है। जब ये सवाल करोगे तो जवाब ये ही आएगा कि वो ज़ात अल्लाह की ज़ात है। ये सारी सूरत में अपनी तौहीद को बयान करें। फरमाया हमारी तौहीद को समझो। फिर फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताब, कुरान वो अजीम किताब है जो हमने आप पर नाजिल फरमाई, तिब्यानन लिकुल्लि शै, इसमें हर शय का बयान है। असहाब रसूल कहते थे अगर हमें कुरान मजीद से अगर हमें रस्सी तलाश करनी पड़ जाए, रस्सी सुई तलाश करनी पड़ जाए, तो वो भी हम कुरान मजीद से तलाश करेंगे। अल्लाह फरमाता है कुरान में हर चीज का बयान है। पहले खबरें भी हैं, बाद में आने वाली खबरें भी हैं, गैब की खबरें हैं। अल्लाह ने कुन फयकून का इल्म, माकाना व मयकून का इल्म इसमें रखा हुआ है, जो हो चुका है, जो होने वाला है। और ये कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़ल्बे मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया और नबी इस्लाम को सारे उलूम गैबिया और ज़ाहरिया से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाखबर फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन और दुनिया की भलाइयां अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली